آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بنو بیف پلاؤ کی اتھینٹک ریسیپی۔ کس طریقے سے آپ گھر میں یہ پلاؤ کچن میں موجودہ چیزوں سے بنا سکتے ہیں۔ تو چلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے یہاں پر ہم نے ایک پتیلے کو چولہے پہ رکھ دی ہے، اس میں اب ہم ڈالیں گے 1 کپ گھی۔ اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم گرم کر لیں گے۔ جتنا آپ کا گھی گرم ہوگا اتنے آپ کے جلدی پیاز براؤن ہوں گے، ورنہ آپ میڈیم ٹو لو پہ پکائیں گے تو پیاز پانی چھوڑ دیں گے اور وہ جلدی براؤن نہیں ہوں گے۔ یہاں پر میرے پاس ایک بڑے سائز کا پیاز ہے جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے۔ اب آپ نے اس کو ڈارک براؤن کر لینا ہے، جلانا نہیں ہے، صرف آپ نے ڈارک براؤن کرنا ہے۔ اور یہاں پہ ہم 1 ٹیبل اسپون پانی ڈال کے اس کو کور کر کے پیازوں کا اچھی طریقے سے رنگ نکل آئے گا تب تک ہم نے اس کو پکانا ہے، صرف 1 منٹ کے لیے۔ اور یہ کام آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کرنا ہے۔ اب گرم مسالہ ڈالیں گے اس میں 1 ٹی اسپون کالا زیرہ، 1 ٹیبل اسپون سفید زیرہ، 3 سے 4 اسٹک دار چینی کے، 2 ٹیبل اسپون نمک، 3 سے 4 عدد ہری الائچیاں، 4 عدد بڑی الائچیاں، 5 سے 7 عدد لونگ اور 1 ٹیبل اسپون ثابت کالی مرچ۔ یہ مسالہ ڈال کے آپ نے صرف 1 منٹ کے لیے اس کو ہائی فلیم پہ بھوننا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ پیازوں کے ساتھ انکوپریٹ ہو جائے، اس سے زیادہ آپ نے اس کی بھونائی نہیں کرنی۔ اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے گوشت۔ یہاں پہ میرے پاس بیف ہے، آپ اس کو مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کی میں نے بالکل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کروا لی ہیں۔ ہمارے پاس 1 کلو چاول ہیں تو اس کا ڈبل ہم نے گوشت ڈالنا ہے۔ 1 کلو چاول میں ہم 2 کلو گوشت ڈال رہے ہیں۔ زیادہ بیسٹ فلیور کے لیے آپ اس میں نلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں، 1 سے 2 پیسز آپ اس میں نلی کی بھی ڈال سکتے ہیں۔ گوشت کو ہم نے 1 سے 2 منٹ کے لیے یہاں پہ ہائی فلیم پہ بھوننا ہے تاکہ گوشت کا اچھے سے کلر آ جائے اور اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے۔ گرم مسالہ ہم نے اسی لیے پہلے ڈالا تھا۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ، اور اس کے بعد ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون ہری مرچ کا پیسٹ۔ یہ تھوڑی سی تیز ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ یہ مسالہ جات کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ 1 کلو چاولوں میں ہم ڈالیں گے ½ کلو ٹماٹر، ان کو میں نے رفلی چوپ کر لیا ہے۔ آپ نے ان کو اچھے سے مکس کر دینا ہے۔ یہ سارا کام آپ نے ہائی فلیم پہ کرنا ہے۔ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ½ گلاس پانی اور کور کر کے 5 منٹ کے لیے ٹماٹروں کو گلنے تک ہم نے کور کر دینا ہے اس کو، اور اس کا فلیم آپ نے میڈیم ٹو ہائی ہی رکھنا ہے، لو پہ آپ نے نہیں پکانا ہے اس کو، نہیں تو یہ زیادہ گوشت پانی چھوڑتا جائے گا اور جتنا آپ ہلائیں گے آپ کا گوشت ٹوٹ جائے گا۔ یہ دیکھیں، اب یہاں پر اس کو پکانے کے 3 سے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی میں، آپ کے پاس 4 گلاس چاول ہیں تو آپ 7 گلاس پانی کے ڈال کے اس کو 1 گھنٹہ کور کر کے رکھ دیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ دم والے میں، تاکہ آپ کا گوشت اچھے سے گل جائے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جھٹ پٹ پکانا ہے تو اس سارے مسالے کو آپ کوکر میں ڈال دیں، اور کوکر میں ڈالنے کے بعد صرف 1 گلاس پانی ڈال کے آپ اس کی وسل لگا دیں تاکہ گوشت ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو جائے۔ باقی پھر اس کے بعد آپ چاولوں کے اکارڈنگ اس میں پانی ڈالیں گے، اور زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ یہ پلاؤ سیلا چاولوں سے بنائیں تو تب بہت اچھا بنے گا۔ اس میں ہم نے ڈال دیا کوکر میں 1 گلاس ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ اس کے بعد 15 منٹ کے لیے اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے۔ وسل سٹارٹ ہونے کے بعد یہ آپ کے کوکر اور سٹوو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 15 منٹ کے لیے بھی اس کو پکا سکتے ہیں۔ زیادہ چمچ نہیں ہلانا کیونکہ گوشت ٹوٹنے کا زیادہ اس میں چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ بوٹیاں اس میں چھوٹی چھوٹی یوز ہوتی ہیں اس لیے۔ اب اس کو ہم بند کر کے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں 20 منٹ کے بعد گوشت ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، اب اس کو دوبارہ سے ہم اسی پتیلے میں ڈال دیں گے۔ یہ سارا جتنا بھی گوشت کا مسالہ ہے سارا ہم اسی پتیلے میں ڈال دیں گے دوبارہ سے۔ یہ دیکھیں، اور اب ہمارے پاس 3 کپ چاول تھے تو 5 کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ 5 کپ پانی ڈالنے ہیں آپ نے، اور اس پوائنٹ پر آپ اس میں نمک اور مسالے بھی چیک کر سکتے ہیں، اور باقی مسالے ہم ادھر ڈالیں گے اسی پوائنٹ پر، کوکر میں آپ نے نہیں ڈالنے ہیں۔ تو یہاں پر جو میرے پاس مسالے ہیں ان مسالوں میں ہے میرے پاس 1 ٹیبل اسپون کٹی ہوئی مرچیں، 3 سے 4 ہری مرچیں ثابت، اور 1 ٹیبل اسپون املی، 10 سے 12 آلو بخارے، اور 1 ٹیبل اسپون چائنا سالٹ۔ اگر آپ کے پاس چائنا سالٹ نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ڈال کے ہم نے پانی کو بوائل آنے تک اس کو کور کر دینا ہے۔ گوشت ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے۔ اگر آپ یخنی بنا رہے ہیں تو جب آپ کی یخنی تقریباً آدھے سے زیادہ پک جائے تو اس کے بعد آپ نے یہ مسالے اس میں ڈالنے ہیں، ورنہ آپ کے پلاؤ کا رنگ بھی خراب ہو جائے گا اور وہ زیادہ کڑوا ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ نے یخنی پکنے کے بعد اس میں ڈال کے 1 سے 2 منٹ ان مسالوں کو پکا لینا ہے۔ اگر چاہیں تو املی کا پلپ بھی ڈال سکتے ہیں۔ پانی میں بوائل آنا شروع ہو گیا تو اس پوائنٹ پر ہم چاول ڈالیں گے۔ یہ سیلا چاول ہے، 1 کلو چاول ہیں جن کو میں نے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے آپ نے ان کو اچھے سے واش کرنا ہے۔ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو یہاں پہ مکس کر دینا ہے، زیادہ چمچ نہیں چلانی، نہیں تو آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 1 ٹی اسپون کالا زیرہ اور 1 ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر۔
یہ ڈال کے یہ بھی آپ نے یخنی بھی نہیں ڈالنا ہے، چاولوں کے ساتھ ہی ڈالنا ہے۔ یہ ڈال کے آپ نے اس کا پانی 70% خشک کرنا ہے۔ ان چاولوں کو پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پکانے سے زیادہ آپ نے دم پہ فوکس کرنا ہے۔ جتنا زیادہ دیر آپ دم میں پکائیں گے اتنے ہی چاول آپ کے بہت اچھے سے پکیں گے۔ یہ دیکھیے پانی ہمارا 70% خشک ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چاول زیادہ گل گئے ہیں تو آپ نے توے کا دم دینا ہے ان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں لیمن چھڑک سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کے چاول کھلے کھلے بنتے ہیں۔ اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کا دم دیں گے، دم والا فلیم کر کے۔ یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے بعد پلاؤ ہمارا بن کے ریڈی ہوگا۔ اس کا فلیم ہم نے آف کر دیا اور ڈھکن اتار دیا، اور پکانے سے زیادہ اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ چاول جیسے ہی آپ کے پک جائیں تو آپ نے فوراً سے ان کو ڈش آؤٹ نہیں کرنا، 5 سے 7 منٹ تک آپ نے ان کو سیٹ ہونے دینا ہے۔ ان کی بھاپ جب اچھے سے نکل جائے تو اس کے بعد آپ نے ان کو ڈش آؤٹ کرنا ہے، تب آپ کا پلاؤ بہت زبردست بن کے ریڈی ہوگا۔ اس طرح کا میں نے اور بھی پلاؤ بنایا ہوا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔